حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر بیضا کے ایک موضع طور میں پیدا ہوئے اور 9 عمری ہی میں عراقی شہر واسط میں جا کر سکونت اختیار کی۔ واسط کے باسیوں نے اور خاص طور پر وہاں کے ہم عمر اور ہم عصر نوجوانوں نے محسوس کیا کہ حضرت حسین بن منصور ایک جداگانہ طبیعت اور والہانہ مزاج کے حامل شخصیت ہیں۔ وہ خاموشی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے حال میں مست رہتے ہیں۔ وہ نوجوانی کے فطری تقاضوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے والے ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر چلتے ہیں اور دھیمی آواز میں بولتے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک مخصوص قسم کا اضطراب اور بے چینی اور بے قراری امٹتی نظر آتی ہے۔ وہ لوگوں سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں، دنیا و مافیہا سے بے نیاز اپنی مستی میں مست رہنے والے نوجوان ہیں۔ ہمہ وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم اور کسی نہ کسی فکر میں غلطاؤں پہ جاں رہتے ہیں۔ کوئی ان سے ملنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ کنی کتراتے اور دور بھاگتے ہیں۔ خوشی ان کے چہرے سے کوسوں دور، جبکہ پریشانی، اضطراب اور بے قراری اور بے چینی کے آثار واضح اور نمایاں ہیں۔ ان کی اس لا تعلقی کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے تو وہ بالکل محسوس نہیں کرتے۔ لوگ انہیں تنگ بھی کرتے ہیں تو وہ برا نہیں مناتے۔ وہ کسی کی بات کا اثر قبول نہیں کرتے، نہ انہیں طیش آتا ہے اور نہ ہی غصہ، بلکہ وہ تو دوسروں کے تنگ کرنے پر قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرچہ لوگوں نے ان پر آوازیں کسنا اور ان کا مذاق اڑانا بند کر دیا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے انہیں معصوم اور بے ضرر پایا تھا، تاہم وہ اس کھوج اور جستجو میں لگے رہتے تھے کہ آخر یہ نوجوان کس مسئلے سے دوچار ہے، کیوں بے قرار اور مضطرب رہتا ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے ہم عمر نوجوانوں سے یکسر مختلف ہیں۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو عراق کے شہر واسط میں بے قرار روح کی غذا اور بے چین دل کی دوا میسر نہ آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اہواز صوبے کے شہر تستر کا رخ کیا۔ اس وقت آپ حیات ناپائیدار کی مستعار سرائے میں 16 سال گزار چکے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہاں مشہور بزرگ و ممتاز صوفی حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، جن کا شمار ایسے صاحبان علم و معرفت میں ہوتا ہے جو نفس کو محکوم نہیں بلکہ حاکم بن کر ارفع درجات تک پہنچے ہیں، جو صائم الدہر اور قائم اللیل ہیں، جو اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ کے لیے عازم سفر ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مکہ معظمہ جانے کی خاطر مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے جب کوفہ پہنچے تو ان کے نفس نے ان سے کہا، سہل بن عبداللہ، تم نے مجھ پر کافی سختی کی ہے، پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوفہ سے مکہ معظمہ تک کسی شے کی طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز کی اپنے دل پر بار بار ضرب سے تنگ آ کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو آپ مچھلی اور روٹی کے حصول کی خاطر ادھر سے ادھر گئے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے۔ اس چکی کو ایک اونٹ چلا رہا ہے، جبکہ چکی کا مالک پاس ہی بیٹھا ہے، اور جیسے ہی اونٹ تھوڑی دیر کے لیے رکنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے چابک مار کر اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی گردش و حرکت جاری و ساری رکھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ چکی والے شخص کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا اونٹ تمہارا اپنا ہے یا اسے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ چکی کے مالک نے بتایا کہ اس کی چکی میں جتا ہوا اونٹ کسی شخص سے 2 دینار روزانہ کے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے چکی کے مالک سے درخواست کی، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم کل ایک روز کے لیے اس اونٹ کی جگہ مجھے باندھ دو، میں تمہاری چکی بغیر روکے چلاؤں گا، جبکہ دن بھر کی مزدوری کے صرف 1 دینار ہی لوں گا۔ چکی کے مالک کو یہ سودا نفع بخش معلوم ہوا تو اس نے حضرت سہل بن عبداللہ کو اگلے روز آنے کے لیے کہا۔ چنانچہ حضرت سہل بن عبداللہ اگلے روز نماز فجر کے بعد چکی کے مالک کے پاس پہنچے اور پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سارا دن چکی چلائی۔ شام کو مزدوری سے فراغت کا وقت آیا تو حسب معاہدہ چکی کے مالک نے حضرت سہل بن عبداللہ کو اجرت کے طور پر 1 دینار دیا۔ وہ دینار لے کر آپ مچھلی اور روٹی کی دکان پر پہنچے، اسے 1 دینار دیا اور مچھلی روٹی دینے کو کہا۔ دکاندار نے 1 دینار کی مچھلی اور روٹی دے دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اشک بار آنکھوں کے ساتھ کھایا اور پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اب تو یہ مزہ آیا مچھلی روٹی کھانے کا، آئندہ بھی جب تو کبھی کسی چیز کی طلب کرے گا تو اسی طرح محنت و مشقت کرنا پڑے گی۔ یہ اور اس طرح کے کئی اور واقعات حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف افراد کی زبانی سنے تو آپ کوئی وقت ضائع کیے بغیر
بغیر فوراً تستر پہنچے اور حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں شب و روز گزارنا شروع کر دیے۔ صاحب عرفان ذات حضرت سہل بن عبداللہ کی خدمت میں حضرت حسین بن منصور حلاج اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ شاید ان کی صحبت سے اپنی اندرونی شوریدگی و بے قراری و بے چینی کا مداوع پا سکیں، مگر حضرت حسین بن منصور کی اضطرابی کیفیت میں یہاں رہ کر بھی کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جس مقصد کے حصول کی خاطر آپ یہاں اتنا طویل سفر طے کر کے پہنچے تھے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ شب و روز کے لمحات تیزی کے ساتھ روا دوا تھے، مگر حسین بن منصور حلاج کو اپنی منزل مقصود کے نشانات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت حسین بن منصور جب بھی اضطرابی کیفیت سے دوچار ہوتے تو خانقاہ کے گرد گھومنا شروع کر دیتے اور زبان سے ایسے جملے ادا کرتے جو سننے والوں کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث بنتے اور لوگوں کی اکثریت ان سے اختلاف کرتی۔ حضرت سہل بن عبداللہ کو حضرت حسین بن منصور کی بے چینی و بے قراری اور اختلافی باتوں کا علم ہوا تو آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، تو آپ نے حضرت حسین بن منصور کو بلا کر پوچھا، نوجوان، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے تم یہاں رہ کر خوشی محسوس نہیں کر رہے، تم جو مراد لے کر آئے تھے وہ تمہیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی، تم ہماری صحبت سے اطمینان قلب اور سکون ذہن حاصل نہیں کر سکے، تم ہم سے فیض حاصل نہیں کر سکے، ہم تمہیں پوری طرح سمجھ نہیں سکے، یا پھر یہ ہے کہ تم ہمیں مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے، سچ سچ بتاؤ کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ حضرت حسین بن منصور نے دستبستہ عرض کی، حضور، میں آپ کی بات صحیح طور پر نہیں سمجھ پایا، ذرا وضاحت فرمائیے تو میں عرض کروں اور اس کا تسلی بخش جواب دے سکوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، نوجوان، یاد رکھو کہ راز و نیاز کی باتیں سرے بازار نہیں کی جاتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا القاء رب العزت کی طرف سے انسانی قلب میں ہوتا ہے، مگر انہیں سر عام بتانا ایسے ہی ہے جیسے کسی دوست کا راز فاش کرنا، اور تم بخوبی جانتے ہو کہ کسی دوست کا راز فاش کرنا اچھی بات نہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو راز اسی لیے بتاتا ہے کہ وہ اسے صرف اور صرف اپنے دل میں ہی رکھے گا، راز فاش کرنے سے وہ راز نہیں رہتا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم سر عام ایسی باتیں کہتے پھرتے ہو جو خدائی راز ہیں، کیا ان رازوں کو فاش کرنا مناسب ہے؟ اپنے اس طرز عمل پر غور کرو اور اپنی اصلاح کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی و بہتری ہے، ورنہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ ہر وہ راز اور ہر وہ انکشاف جو رب کریم و رحیم اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے، اس کو خلوت میں بھی کسی دوسرے کو بتانا قابل تعریف عمل نہیں، مگر تم تو جلوت میں ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہو، یہ تو محض جذباتیت ہے۔ دیکھو، جب ایک مرشد اپنے مرید کو اپنا رازداں بناتا ہے تو مرید پر بہر صورت یہ لازم ہے کہ وہ اس راز کو اپنے دل کے نہا خانوں تک محدود رکھے۔ تمہارا یہ فعل کسی صورت میں قابل تحسین نہیں، آئندہ سے خیال کرو اور محتاط رہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ کے سمجھانے پر حضرت حسین بن منصور قدرے پرجوش لہجے میں بولے، یا حضرت، میں جو بھی فعل و عمل کرتا ہوں اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میں کوئی کام بھی اپنے ارادے سے نہیں کرتا، میرا اس صورتحال میں کوئی اختیار نہیں، مجھ میں اتنی ہمت و سکت اور جرأت و جسارت نہیں کہ جو کچھ میرے قلب پر گزرتا ہے اسے میں راز میں رکھوں، یہ غیر ارادی طور پر مجھ سے ہوتا ہے، میں اپنی قلبی واردات کو چھپانا بھی چاہوں تو چھپا نہیں سکتا، میں روحانی انکشافات پر پردہ نہیں ڈال سکتا، جب بھی ایسی کیفیت میں ہوتا ہوں تو مجھے اپنے حواس پر قابو نہیں ہوتا، میں اس ذات کے طلسماتی حصار میں ہوتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، نوجوان، میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم ذہنی و قلبی طور پر کس سلسلہ طریقت سے متاثر ہو، لیکن تمہاری باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم جو کچھ کہتے پھر رہے ہو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم جبریہ مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے قدر پرزور لہجے میں کہا، یا حضرت، مجھے یہ تو علم نہیں کہ میرا یہ فعل و عمل کس مسلک سے ملتا ہے، مگر یہ بات آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے روحانی انکشافات دوسروں سے کسی صورت چھپا نہیں سکتا، میرا یہ عمل عقیدے کے مطابق رب کائنات کی مرضی و منشا سے ہی ہوتا ہے، وہ ذات جو مجھے رازوں میں شریک کرتی ہے وہی مجھ سے انکشاف کراتی ہے، میں
میں رب کریم و رحیم کی رضا و منشا اور مشیت و عزم کے ساتھ ہی معرفت کے راز ہائے سربستاں کو عیاں و نہاں کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی عمل و دخل نہیں ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے حضرت حسین بن منصور کی اس بات پر انتہائی حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کا چہرہ قدر سرخ ہو گیا اور آپ کی آواز پرجوش ہو گئی۔ آپ نے پرزور الفاظ میں فرمایا، نوجوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کس طرح رب قادر و قدیر کی مرضی و منشا اور مشیت و اذن کا علم ہوا؟ کیا پروردگار نے تمہیں ان رازوں کو منکشف کرنے کی اجازت دی ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سب کچھ تم رب العزت کی مرضی و منشا سے کرتے پھر رہے ہو؟ رب کریم اور رحیم نے انسان کو اختیار و ارادہ بھی تو عطا کیا ہے۔ یہ انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ کون سا فعل و عمل کرتا ہے اور کون سا نہیں۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر جزا و سزا کا تصور ہی مفقود ہو کر رہ جاتا۔ تم اپنے اس فعل و عمل کے خود ذمہ دار ہو اور خود ہی جواب دہ ہو۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے بے باکی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، جب رب کریم کو علم تھا کہ میں اس کے رازوں کو چھپا نہیں سکوں گا اور انہیں ظاہر کر دوں گا تو اس کو مجھے رازداں نہیں بنانا چاہیے تھا، اور جب رازداں بنایا تھا تو پھر اتنی ہمت و طاقت دی ہوتی کہ میں ان رازوں کو اپنے سینے تک ہی محدود کر سکتا۔ جب رب خالق و مالک نے مجھے کم ہمت اور کمزور اور ناتواں بنایا ہے اور اسے علم ہے کہ میں ان رازوں کا بوجھ نہیں سہار سکتا، تو پھر اس نے مجھے اپنا رازداں کیوں بنایا؟ جب اس کی ذات پاک نے مجھے راز چھپانے کا حوصلہ ہی نہیں دیا تو پھر مجھ سے یہ توقع کیوں کی جا رہی ہے کہ میں ان رازوں کو منکشف نہ کروں؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے حضرت حسین بن منصور کی اس انداز کی گفتگو سنی تو گھبرا کر بولے، نوجوان، تم اپنی منطق اپنے پاس ہی رکھو، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ تمہاری ایسی گفتگو سن سکوں۔ مجھے تو خوف محسوس ہوتا ہے کہ ایسی بات کرتے ہوئے کسی کو سننا بہت بڑے حوصلے کا متقاضی ہے۔ خدا معلوم کس طرح تم اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال لیتے ہو اور ایسی سوچ و فکر رکھتے ہو۔ رب رحمان و رحیم تم پر رحم فرمائے، تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ تم نے مجھے مایوس و نا امید کیا ہے، میں مزید تمہاری بے باکانہ گفتگو سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں تو صرف رب کریم سے تمہارے حق میں دعا کر سکتا ہوں۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے کسی اور جگہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ انہیں علم ہو گیا تھا کہ ان کا اب یہاں رہنا سود مند نہیں، اور یہ کہ جس مقصد کے حصول کی خاطر وہ یہاں آئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اب حضرت حسین بن منصور کو حضرت سہل بن عبداللہ کی خانقاہ پر رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور آپ کی عمر مبارک 18 برس ہو چکی تھی۔ جب حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ تستر چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں کے باشندوں نے آپ سے پوچھا، حضرت تستر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت حسین بن منصور نے تستر کے باسیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہاں میرے دماغ کو راحت اور قلب کو فرحت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے اب میں یہاں سے بصرہ جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک نامور بزرگ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ رہائش پذیر ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مستفید ہونے کی کوشش و کاوش کروں گا۔